اندر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان کی جڑ اور بنیاد ہے، اور عبادت کا کمال ہے۔ فضائل پر قائم کرنے اور رذائل سے دور کرنے اور قربانیوں پر کھڑا کرنے اور دنیا اور آخرت میں انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں۔ راہ سلوک پر چلنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت نہایت قیمتی جوہر ہے۔ معمولات کا اہتمام، اذکار و اوراد کی پابندی اور تصوف کی زبان میں تخلی عن الرذائل اور تحلی بالفضائل، اس کا بنیادی سبب بھی اللہ کی محبت ہے۔ محبت الہی کی وجہ سے انسان کے اندر آگے بڑھنے کا حوصلہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی طلب اور تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ محبت الہی کے سبب ذکر سے رغبت ہو جاتی ہے، محبت الہی کے سبب پاک کلام سے انسان کا دل جڑ جاتا ہے۔ جب محبت ہوگی تو تذکرہ پھر صرف اللہ کا ہوگا، جب محبت ہوگی تو ذکر کی کثرت نصیب ہوگی، جب محبت آئے گی تو کلام اللہ سے سب سے زیادہ تعلق پیدا ہو جائے گا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے،
اگر ہمارے دل پاک ہوں، کیسا جملہ ارشاد فرمایا، اگر ہمارے دل پاک ہوں کبھی بھی اللہ کے کلام سے سیر نہیں ہوں گے، یعنی اللہ کے پاک کلام سے ایسا رشتہ ہو جائے گا کہ دل اس کے پاک کلام سے جڑا رہے گا، تلاوت کی کثرت ہوگی، تدبر، تفکر، قرآن پاک کی آیتوں پر غور، قرآن پاک پر عمل کا ذوق، قرآن مجید کی خدمت کا شوق، یہ سب پیدا ہوگا۔ ہمارے حضرت شاہ فضل رحماں رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا محمد علی منگیری جو ان کے مرید تھے، ایک موقع پر انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اشعار سننے میں جو ذوق شوق پیدا ہوتا ہے وہ قرآن مجید کے وقت نہیں پیدا ہوتا ہے۔ حضرت نے کیسا خوبصورت جواب دیا۔ اعلیٰ حضرت شاہ فضل رحماں نے فرمایا، ابھی بعد ہے، یعنی ابھی دوری ہے، ابھی بعد ہے، قرب میں جو لذت کلام الہی میں وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ یعنی جب اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے تو پھر قرآن مجید کے پڑھنے میں، اس کے سننے میں، اس کے سمجھنے میں، اس پر غور و فکر میں جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ کسی دوسری چیز میں حاصل نہیں ہوتی۔ قرب میں جو لذت کلام پاک میں ہے وہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ اور اس قرآن پاک سے جڑنے کا بنیادی سبب اللہ کی محبت ہے۔ جب انسان کو اللہ سے محبت ہوگی تو اس کے کلام سے محبت ہوگی، جب اللہ سے محبت ہوگی تب اس کے ذکر کی کثرت ہوگی۔ ہم لوگوں کو دنیا سے زیادہ محبت ہے، اس لیے دنیا کا تذکرہ زیادہ ہے، جہاں بیٹھے دنیا کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد میں بھی ہیں تب بھی دنیا کی بات چیت کر رہے ہیں۔ حالانکہ مسجد میں دنیا کی بات چیت چھوڑیے، مباح کلام بھی جلدی نہیں کرنا ہے۔ فقہا نے اس پر تفصیلی کلام فرمایا ہے کہ مسجد میں گفتگو سے احتیاط ہے۔ آدمی خاموش رہے، لیکن دیکھتا ہوں کہ بار بار کہنے کے بعد بھی ہمارے بعض بھائی ایسے ہیں جن کو بات کرنے کا بہت شوق ہے۔ عجیب، پتہ نہیں کہاں سے یہ زنانہ خصلت داخل ہو گئی۔ والد صاحب ہمارے فرماتے تھے کہ گھر پہ کوئی عورت آتی ہے، کوئی عورت کسی کے گھر گئی ملنے کے لیے،
وہ خاتون خانہ سے بات چیت کر رہی ہے بیٹھ کے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ، اور روانہ ہونے لگی تو دروازے پہ کھڑے ہو کے پھر آدھا گھنٹہ، اور پھر جب جا رہی ہے تو کہہ کے جا رہی ہے کہ بہن جی نہیں بھرا، یعنی اتنی لمبی بات کرنے کے بعد بھی ابھی دل نہیں بھرا ہے۔ یہ عورتوں کی عادت ہے۔ کسی ڈاکٹر سے کسی نے پوچھا کوئی مر جاتا ہے کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مرد ہو تو دل کی دھڑکن دیکھتے ہیں کہ چل رہی ہے کہ بند، عورت ہو تو زبان دیکھتے ہیں۔ اگر زبان بند ہے تو مطلب یہ کہ انتقال ہو گیا ہے، اس لیے کہ زندگی میں زبان نہیں بند ہوگی۔ تو یہ عورتوں کی عادت ہے کہ وہ زیادہ بولتی ہیں، لیکن مردوں میں یہ بری خصلت آ گئی، اس کا عادی بننا چاہیے کہ گھنٹوں گزر جائیں اور آدمی ایک جملہ بھی نہ کہے، ضرورت پڑے تب آدمی بات کرے ورنہ بات نہ کرے۔ غیر ضروری بات، غیر ضروری کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے حافظ یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے بزرگ، بڑے متقی آدمی۔ لوگ ان سے ملنے جاتے تھے تو عام طور پہ وہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے۔ مجھ سے ایک دفعہ فرمانے لگے کہ آنے والا جو شخص ہے یا تو اس کو پہلے سے دیکھ چکے ہیں اور یا نہیں دیکھے ہیں۔ اگر دیکھ چکے ہیں تو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اور اگر نہیں دیکھے ہیں تب بھی پہلی مرتبہ بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ صرف بات سننے سے کام چل جائے گا۔ وہ شخص اپنی بات لے کے آیا ہے، بات سنی اور روانہ، تو عام طریقے پہ وہ نظر جھکا کے بیٹھے رہتے تھے۔ کوئی آیا مصافحہ فرما لیا، بات سن لی اور روانہ، اور چپ چاپ رہتے تھے بالکل۔ ذکر کی کیفیت قائم رہتی تھی۔ جو لوگ ذکر اذکار میں آگے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ کیا حال ہے، ورنہ دوسرے لوگ تو سمجھیں گے کہ بڑے میاں آرام فرما رہے ہیں۔ وہ بیٹھے بیٹھے یوں آنکھ بند، حال ایسا کہ آدمی سمجھے بالکل تھکے ہوئے ہیں اور نیند کا غلبہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں۔ اور ان کا تو حال عجیب تھا۔ ایک دفعہ ہم لوگ سفر میں گئے اور رات کو ایک ہی کمرے میں آرام کیا، اس میں بھی ان کی عاجزی فروتنی دیکھیے۔ ایک ہی بستر تھا، پلنگ ایک تھا، اور ہم دو لوگ تھے، اور میں چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ ہی آرام کروں، گنجائش تھی کہ اور کہیں ٹھہر جاتا، لیکن مجھ کو ان کو سوتا ہوا دیکھنا تھا، تو میں نے چاہا اسی کمرے میں ہم لوگ رہیں۔ تو میں نے کہا آپ اوپر سو جائیں، میں نیچے سو جاتا ہوں۔ بزرگ تھے ہمارے، بڑے، عمر بھی کافی، نہیں مانے۔ میں نے بہت اصرار کیا، میں نے کہا مجھے جاگنا ہے، مجھے کچھ لکھنا پڑھنا ہے، آپ آرام فرمائیں۔ کہنے لگے نہیں، میں سوؤں گا تو نیچے سوؤں گا، اور زمین پہ لیٹے۔ بہت اصرار میں نے کیا لیکن نہیں مانے۔ اب سنیے، تھوڑی دیر کے بعد سو گئے۔ میں کچھ لکھ رہا تھا اور دیر تک میں شاید پوری رات میں جاگتا رہا، اور میں نے دیکھا کہ گہری نیند آ گئی، یہاں تک کہ خراٹے کی آواز آ رہی ہے، لیکن نیند کی حالت میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، گہری نیند ہے۔ اور
ذکر کی کیفیت قائم ہے، لا الہ الا اللہ۔ جب ان کا وصال ہوا، میں حج کے سفر پہ تھا، واپس آیا تو چونکہ بہت گہرا ہمارا تعلق تھا، وہ مجھ سے بہت محبت تھے، مجھ کو اپنا استاد کہتے تھے، بہت شفقت محبت۔ ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے وطن میں ان کا انتقال ہوا تھا، تو جامنیر جو ان کا وطن ہے وہاں گیا، تو بہت سے لوگ سن کر کے میں آ رہا ہوں جمع ہو گئے، بستی کے لوگ۔ تو جو ان کے یہاں کے امام تھے، اپنے یہاں کے ہی مالیگاؤں کے، مگر برسوں سے وہاں امامت فرماتے، وہ بھی آئے ملنے کے لیے۔ حافظ صاحب کا ذکر نکلا، کہنے لگے آپ کو ایک عجیب قصہ سناتا ہوں، آج تک کسی کو نہیں بتایا، آپ پہلے شخص ہیں، آپ سے کہتا ہوں کہ بتائیے۔ کہنے لگے حافظ صاحب آتے تھے تو یہی مسجد میں ایک کولے ذکر اذکار کرتے تھے اپنی دنیا میں، حالانکہ ان کا گھر تھا لیکن مسجد، اور میں ظہر سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں آیا، اس وقت مسجد میں ظاہر ہے کوئی نہیں ہوتا تھا، اور حافظ صاحب آئے ہوئے تھے۔ میں مسجد میں نے قدم رکھا تو حافظ صاحب کے ذکر کرنے کی آواز آئی، ذکر جہری کی۔ وہ ظاہر ہے کہ وہ مانوس بات تھی کہ ہوتے ہیں تو اپنا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے خیال ہوا کہ حافظ صاحب ذکر کر رہے ہوں، تو میں مسجد میں داخل ہوا، پوری مسجد خالی تھی اور حافظ صاحب سوئے ہوئے تھے، گہری نیند میں تھے، اور ذکر کی آواز جاری تھی۔ کہنے لگے میں ڈر کے بھاگ گیا سبحان اللہ۔ اور کسی سے آج تک ذکر بھی نہیں کیا، آپ پہلے شخص ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اندازہ کیجئے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ہلکی پھلکی آواز، ظاہر ہے مسجد کے دروازے تک ذکر کی آواز جاری ہے، اور جا کے دیکھا تو گہری نیند سوئے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ بہت خوب آدمی تھے، اور ذکر رگ و پے میں سما گیا تھا، سبحان اللہ۔ اخیر زمانے میں بیمار ہوئے، وہ حکیم کے یہاں ان کو علاج کے لیے لے گئے، حکیم نے ان کی نبض پہ ہاتھ رکھا، وہ حکیم بھی ذرا جانکار تھا، ان کو پہچانتا نہیں تھا، اور رہتے بھی تو ایسے حلیے میں تھے جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، ایسے رہتے تھے کہ کوئی سمجھ ہی نہ پائے کہ کوئی شخص ہے۔ گریبان بھی کھلا رہتا تھا، پورے بٹن کھلے رہتے تھے، اور وہ جو گریبان کھلا رہے، وہ اندر جو ہے بنیان پہنے ہوئے ہیں، اس میں بھی سوراخ ہیں، وہ کپڑا بھی معمولی، لنگی پہنے ہوئے ہیں وہ بھی معمولی، سبحان اللہ۔ بالکل ایسا حلیہ وضع قطع کہ کوئی سمجھے کہ کوئی دیہاتی آدمی ہے۔ تو حکیم نے ان کی نبض پہ ہاتھ رکھا، اور تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا، جو لے کر گئے تھے ان سے کہا یہ کون شخص ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بیماری کیا ہے، علاج کیا ہوگا، آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں پوچھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اصل میں اس شخص کی نبض سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، اس شخص کی یہ کوئی معمولی آدمی نہیں، کوئی بہت بڑا شخص ہے، اس کی نبض سے اللہ اللہ کی آواز آتی ہے، سبحان اللہ۔ احتیاط کی وجہ سے آدمی دور تک جاتا ہے، محنت کی وجہ سے آدمی آگے بڑھتا ہے۔ جو ان کی بات سنا رہا تھا وہ یہ کہ نظر جھکا کے بیٹھے رہتے تھے اور ذکر میں مستغرق ہوتے تھے۔ عام آدمی دیکھے تو سمجھے کہ یوں ہی بیٹھے ہیں،
لیکن جاننے والے جانتے تھے کہ کس فضا میں پرواز کر رہے ہیں اور کہاں تک ان کی رسائی ہے۔ دیکھنے والی نظر بھی چاہیے ہوتی ہے، یوں نہیں پہچانے جاتے ہیں لوگ، اس کے لیے نگاہ ہونی چاہیے اور نگاہ بھی گہری ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نے دیکھا اور سمجھ لیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ نگاہ خود علم رکھتا ہو اور اس نے ان وادیوں کا سفر کیا ہو تو وہ پھر جانتا ہے کہ یہ کس عالم میں ہے اور کہاں پرواز ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہر وہ چیز جو لایانی ہے اس سے بچا جائے، ہر وہ چیز جو فضول ہے آدمی بچے، فضول بات سے، فضول کلام سے، فضول خیالات سے، ہر وہ چیز جو لایانی ہے وہ نہ کرے۔ اور مسجد میں تو بہت خیال رکھنا ہے۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جب تک اللہ سے محبت نہیں ہوگی ذکر کی کثرت نہیں ہوگی۔ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ معمول نہیں پورا ہو رہا ہے، معمول چھوٹ جاتا ہے، ذکر کا ناغہ ہو جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی دل میں چاہت اور محبت اونچے درجے کی نہیں پیدا ہوئی۔ اس لیے کہ اگر چاہت اونچے درجے کی آ جائے گی تو ذکر کیے بغیر آپ کو چین نہیں آئے گا۔ آپ کے پیچھے ڈنڈا لے کے نہیں پڑنا پڑے گا کہ معمول پورا کیجیے، آپ اپنے ذوق سے، اپنے شوق سے کریں گے۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کو 3 ساڑھے 3 بجے جاگ جاتے تھے۔ اس وقت سے جو ان کے ذکر کا سلسلہ شروع ہوتا تھا تو وہ چاش کی نماز تک چلتا رہتا تھا۔ عام طریقے پر فجر کے بعد ہم لوگ ساتھ میں ذکر کرتے تھے اور پھر وہ اپنے گھر لے جاتے تھے چائے پلانے کے لیے، اور ایک جملہ بھی نہیں فرماتے تھے، صرف اندر سے چائے لا کے دے دی اور پھر جا کے بیٹھ گئے اندر کے کمرے میں اور ذکر ان کا شروع۔ چائے پینے والے، اور اگر کوئی بات کرنی ہے تو رک جائیں، نہیں تو جائیں، اور ان کے ذکر کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ ہم لوگ کہیں درود شریف کی مجلس قائم ہو رہی تھی، وہاں گئے سفر میں، جمعہ کا دن تھا، ایک گاؤں دیہات میں گئے تھے، یہ جائے کھیڑا سے آگے۔ وہ ایک تو بڑھاپا بھی، دوسرے امراض تھے، اور جمعہ کے دن ایک جگہ ہم لوگوں نے وہیں جائے کھیڑا میں نے جمعہ پڑھایا، تقریر کی۔ اس کے بعد عصر میں وہاں پہنچے، اور عصر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن درود شریف پڑھا جاتا ہے جو حدیث میں آیا ہے۔ حافظ صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، زیادہ تکلیف ہو گئی، آنکھ چڑھ جاتی تھی اور بیٹھ نہیں سکتے تھے 1 سیکنڈ کے لیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے تیسے نماز تو پڑھی لیکن لیٹ جانا پڑا۔ پابندی دیکھیے کہ اس قدر سخت تکلیف ہے، لیکن درود شریف کا معمول لیٹ کر پورا کیا، چھوڑا نہیں کہ معمول نہیں نہ ہوگا، عصر کے بعد یہ درود شریف کا جو معمول ہے وہ پورا کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب محبت ہو جائے گی پھر انسان اللہ کے ذکر کی طرف لپکے گا اور اللہ کی یاد میں منہمک رہے گا۔
عارفین تو یہ کہتے تھے کہ اللہ یہ دنیا لا تطیب الدنیا الا بذکرک و مناجاتک ولا تطیب الجنت الا برؤیتک و مشاہدتک، کہ اللہ یہ دنیا اچھی نہیں لگتی مگر تیرے ذکر اور تجھ سے مناجات کے ساتھ، اور جنت بھی ہم کو نہیں بھاتی مگر تیرے دیدار کے ساتھ۔ یعنی جنت میں بھی ہمارا مطمع نظر تیری ذات ہے، تیرا دیدار ہے۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں تو آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں تو آپ کا سامنا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ وہ ہے نا کہ کسی نے اقبال سے کہا کہ محبت کا آخری سرا کیا ہے، انتہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی انتہا نہیں ہے، آخری سرا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا پھر آپ نے یہ کیسے کہا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، جب انتہا نہیں ہے تو آپ مانگ کیسے رہے؟ تو کہنے لگے اللہ کے بندے دوسرا مصرع بھی تو پڑھ، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ یعنی جواب آگے موجود ہے کہ عشق کی انتہا چاہی جا رہی ہے، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، یعنی جس چیز کی انتہا نہیں ہے اس کی انتہا مانگ رہا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات کہی جائے اور شاعر کا ذہن کسی چیز کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ جگر سے کسی نے کہا، بات سے بات یاد آتی ہے، جگر کے کسی شعر کے بارے میں کسی نے ان سے کہا کہ آپ کا فلاں شعر اور میں نے اس کا یہ مطلب معنی مفہوم سمجھا ہے، اچھی تشریح کی، اور پھر آخر میں پوچھا آپ کے شعر کا یہی مطلب ہے؟ جگر نے کہا پہلے جو بھی مطلب رہا ہو اب یہی مطلب ہے۔ یعنی پہلے جو بھی اس کا مفہوم رہا ہو اب وہ مفہوم ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ خیر، یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اذا احب شیئا اکثر ذکرہ، جب انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے، جس چیز سے بھی محبت ہوگی اس کا ذکر زیادہ ہوگا۔ اب اس کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کا ذکر زیادہ کر رہے ہیں۔ جس چیز کا ذکر ہمارے یہاں زیادہ ہے مطلب یہ کہ ہمیں اس سے محبت زیادہ ہے۔ اگر اللہ کا ذکر زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کا تذکرہ زیادہ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ اگر دنیا کا، اسباب کا، پیسوں کا، کھیتی کھلیان کا، دکان کا، مکان کا، بیوی بچوں کا، یا اپنے دوست ساتھیوں کا یہ تذکرہ زیادہ ہے تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ابھی کامل نہیں ہے۔ یہ کسوٹی ہے، اذا احب شیئا اکثر ذکرہ۔ اللہ کی محبت غالب ہو، بغیر اس کے کہ آپ اللہ کی محبت کو ہر محبت پر غالب کریں بات نہیں بنے گی۔ قرآن پاک میں آیا ہے، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہاری تجارتیں، تمہارے مکانات تم کو اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔
فتربصوا حتى يأتي اللہ بأمرہ، انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب تم پر اتارے۔ اس لیے کہ جب اللہ کی محبت کے مقابلے میں دوسری محبتوں کو ترجیح دی جا رہی ہے، یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔ ایک موقع پر صحابہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی غیرت کا ذکر کیا اور حیرت ظاہر کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تم سعد کی غیرت پر تعجب کر رہے ہو؟ قسم خدا کی میں اس سے زیادہ باغیرت ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے، اللہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ کی محبت مغلوب ہو اور مخلوق کی محبت غالب ہو۔ اسی لیے اس کا مطالبہ کیا گیا کہ سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہو، سب سے زیادہ۔ اب اس سوال کا جواب عرض کرتا ہوں جو کل بھی کہنا چاہ رہا تھا لیکن بات رہ گئی، دوسرے مضامین آ گئے۔ وہ یہ کہ اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی، اللہ کی محبت دل میں کیسے آئے گی؟ بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان یہ خیال کرے کہ سب سے زیادہ احسان کرنے والا اور سب سے زیادہ نوازنے والا اور سب سے زیادہ نعمتیں عطا کرنے والا بس میرا اللہ ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ محسن سے محبت کرتا ہے، جو احسان کرنے والا ہے اس سے اس کو محبت ہوگی۔ الانسان مجبول علی حب من احسن الیہ، جو احسان کرے گا اس کی محبت پیدا ہوگی۔ تو سب سے بڑھ کر احسان کرنے والا تو اللہ ہے، بلکہ اگر مقام معرفت سے بات کی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ اصل اور حقیقی احسان کرنے والا تو بس اللہ ہی ہے۔ باقی جو احسانات ہیں، جو حسن سلوک ہے، وہ ظاہری شکل حسن سلوک کی تو ہے، لیکن اصل احسان اس میں بھی اللہ ہی کا ہے۔ دینے والی ذات اول و آخر اللہ کی ہے۔ اگر میں کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر رہا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کے امر کی وجہ سے ہے، تو اصل احسان کرنے والی ذات تو اسی کی ہوئی۔ حقیقی احسان کرنے والا بس اللہ ہے، وہی روزی دے رہا ہے، وہی نعمت دے رہا ہے، وہی نواز رہا ہے۔ قرآن پڑھیے، ما بکم من نعمت فمن اللہ، جو کچھ نعمت تم کو ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، کوئی اور دینے والا نہیں ہے۔ ما بکم من نعمت فمن اللہ، جو کچھ نعمت ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ سورہ فاطر میں بالکل شروع میں ہے، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض۔ اے دنیا کے انسانوں، اللہ کی جو تم پر نعمت ہے اسے یاد کرو۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو آسمان اور زمین سے تم کو روزی عطا کرتا ہے؟ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو تم کو روزی دے رہا ہے؟ کہیں کہا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یقیناً اللہ ہی ہے، یقیناً اللہ وہی ہے روزی دینے والا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اور زبردست طاقت کا مالک بھی وہی اللہ ہے۔ ایک طرف کہا وہی رازق ہے،
اور آگے کہا طاقتور ہے، گویا کہ اشارہ کر دیا کہ خالق کے دیے ہوئے رزق کے اوپر مغرور نہ ہو جانا، اس لیے کہ وہ رازق ایسا ہے جو رزق دینا بھی جانتا ہے اور طاقتور ہے کہ رزق لینا بھی جانتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اتراؤ نہیں، اللہ کی دی ہوئی روزی پا کر اس کی زمین میں فساد نہ برپا کرو، اس لیے کہ وہ روزی عطا کرنے والا بھی ہے اور طاقتور بھی ہے کہ جب چاہے گا رزق اور روزی تم سے واپس لے لے گا، نعمت تم سے واپس لے لے گا۔ دنیا کے انسان ایسے ہیں کہ کسی کو کچھ دیا اب واپس لینا چاہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طاقت اس چیز کو واپس لینے پر قادر نہ ہو، لیکن اللہ وہ ہے کہ جو کچھ اس نے دیا ہے ایک ایک ذرے کو واپس لینے کی قوت رکھتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رازق ہے اور طاقتور ہے، کوئی اس کو مغلوب نہیں کر سکتا ہے، غالب ذات صرف اس کی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رازق ہے اور زبردست طاقت والا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ صرف تم کو دے گا، جب چاہے گا تم سے نعمت واپس لے لے گا۔ اسی لیے حضور دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک۔ اے اللہ، تیری نعمت کے زائل ہونے سے میں تیری پناہ لے رہا ہوں، اور عافیت کے چھن جانے سے بھی پناہ چاہتا ہوں، اور اچانک آنے والی مصیبت سے پناہ مانگتا ہوں۔ تین باتیں، نعمت کا زائل ہو جانا اور عافیت کا چھن جانا اور انسان کے اوپر اچانک کسی مصیبت کا آ جانا، ان تینوں چیزوں سے پناہ مانگی۔ زوال نعمت، دنیا میں کتنے انسان ایسے تھے جو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے، لیکن جب زوال آیا تو آدھی سوکھی روٹی کو محتاج ہو گئے۔ دنیا میں کتنے ایسے بادشاہ تھے کہ ان کے دروازے سے لوگ، ہزاروں لوگ اپنے لیے کھانا لے کر جاتے تھے، لیکن جب اللہ نے انقلاب برپا کیا تو وہی بادشاہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئے۔ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل بادشاہ ہوئے، انہوں نے، ان کی ایک بیوی تھی اور زینت محل، اس نے یہ چاہا کہ اپنے بیٹے کو بنائے ولی عہد۔ ولی عہد بہادر شاہ ظفر کا دوسرا بیٹا تھا، کئی اس کی بیگمات تھی، ان سے اولادیں تھیں، مرزا فخرو وہ ولی عہد تھا، لیکن یہ چاہتی تھی میرا بیٹا بنے، اور کوشش کی اور بادشاہ پر حاوی تھی، اور سلطنت کے بہت سارے معاملات اسی کے ہاتھ میں تھے، عورت ذات تھی لیکن بہت غلبہ تھا، اور بادشاہ کی بھی ملکہ بنی ہوئی تھی، بادشاہ کے اوپر بھی حکمرانی کر رہی تھی۔ لیکن دیکھو کس طرح انقلاب آتا ہے، کہاں تو یہ خواب دیکھا جا رہا تھا کہ میرا بیٹا ہندوستان کا بادشاہ بن جائے، لیکن جب حالات بگڑے تو بہادر شاہ ظفر کو بھی اور زینت محل کو بھی رنگون جلا وطن کر دیا گیا، اور جلا وطنی کی زندگی گزارنی پڑی۔ اور وہ شخص جس کو بادشاہ ہند بنانے کا خواب دیکھا جا رہا تھا، ایسے حالات ہوئے کہ معاشی تنگی سے مجبور ہو کر ملازمت کرنے لگا۔ وہ شخص جس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے بعد شہنشاہ بنے گا، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، کوئی اترائے نہیں، کوئی فخر نہ کرے، کوئی
غرور میں مبتلا نہ ہو، کوئی عزت شہرت پا کر اپنی حدود سے آگے نہ نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ عزت شہرت دولت کی عمارت کو ایک سیکنڈ میں زمین پر گرا دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت ایسی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ تو اللہ رزق دینے والا ہے، سب کو وہی روزی پہنچا رہا ہے، سب کے لیے انتظام کر رہا ہے، سب کے جینے کا سامان فراہم کر رہا ہے، کائنات اس کی ہے، نظام اس کا ہے، سارے احکامات اسی کی طرف سے ہیں۔ انسان غور کرے کیا کیا اس کو مل رہا ہے اور کس دروازے سے مل رہا ہے، یہ غور کرے۔ صرف یہی نہیں کہ اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے، یہ بھی ہے کہ کوئی مشکل آئے تو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ مصیبت، مشکل، پریشانی کو وہی ہٹاتا ہے۔ آپ قرآن مجید میں پڑھیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اے انسان، اگر تجھ کو کوئی پریشانی پہنچ جائے سوائے اللہ کے اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے، عربی دیہاتی رہے ہوں گے، آ کر پوچھا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں، کس کی طرف بلاتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اسی کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے اس کی سطح کے مطابق گفتگو فرمائی۔ آپ نے فرمایا سنو، اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے اور پھر تم اللہ کو پکارو تو وہی ہے جو تمہاری مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اگر تم کسی زمین میں صحرا بیابان میں کھو جاؤ، گم ہو جاؤ اور پھر اللہ کو پکارو، وہی تم کو راستہ دکھائے گا۔ اگر تمہارے یہاں قحط پڑ جائے، بارش نہ ہو، پھر تم اس سے دعا مانگو، وہ بارش برسائے گا اور تم کو سرسبزی عطا کرے گا، غلہ اناج اگائے گا۔ یہ ہے اللہ۔ تعارف کرایا، اس کے ذہن کی سطح کے مطابق تعارف کرایا۔ اس نے کہا کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے کہا کبھی کسی کو گالی مت دینا، کسی کو برا مت کہنا۔ روایت کے اگلے الفاظ ہیں، وہ شخص خود کہتا ہے کہ حضور نے یہ جو نصیحت کی، فما سبقت عبدا ولا حرا ولا بعیرا ولا شاتا، جب حضور نے نصیحت کر دی کہ کسی کو گالی مت دینا، اس کے بعد میں نے کبھی کسی غلام کو، کسی آزاد کو، کسی بکری کو، کسی اونٹ کو، جانوروں تک کو بھی کبھی میں نے کوئی برا لفظ نہیں کہا۔ بس حضور نے ایک دفعہ کہہ دیا کسی کو برا مت کہنا، تو انسانوں کو جانے دو، جانور تک کو برا نہیں کہا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر کوئی مصیبت تم کو پہنچے گی اللہ ہی دور کرے گا، اگر قحط آ جائے گا اللہ بارش برسائے گا، اگر کھو جاؤ گے اللہ راستہ دکھائے گا۔ حضرت ابراہیم کے الفاظ قرآن میں پڑھیے، یطعمنی ربی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، کہ اللہ وہ ہے کہ جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھ کو شفا عطا کرتا ہے۔ وہی ہے جو مجھ کو زندگی عطا کر رہا ہے، پھر موت دے گا، پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ وہی ہے جس سے یہ امید ہے کہ میری چوک لغزش قیامت کے دن معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ قدرت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو روزی دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، شفا عطا کر رہا ہے۔ اور ادب بھی دیکھو، یہ نہیں کہا کہ اللہ ہے جو بیمار کرتا ہے اور شفا دیتا ہے، کہاں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا عطا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جب
اللہ بیمار کرتا ہے اور شفا دیتا ہے، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ بیمار اللہ ہی کرے گا، اللہ ہی کی طرف سے بیماری آئے گی، لیکن ادب کا مقام یہ ہے کہ انسان بری بات کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرے، ایسی چیز جس کو مصیبت سمجھا جا رہا ہے اس کی نسبت نہ کرے۔ کہا کہ اللہ وہ ہے جو کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں شفا عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن ادب سکھاتا ہے، مقام ادب۔ اللہ کی بارگاہ ایسی ہے جہاں ہر قدم پر انسان ہوشیار رہے، یہاں بے ادبی ایسی ہے جو انسان کو قعر مذلت میں گرا دیتی ہے۔ ذرا سی بھی اگر بے ادبی ہوئی بس آدمی مارا گیا، ذرا سی بھی انسان سے بے احترامی ہوئی اور مشکل میں پڑ گیا۔ تو جب مصیبت آتی ہے اللہ ہی ہے جو مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو انسان کو تنگی سے نکالتا ہے۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ ایسے شخص تھے جو پچھلی آسمانی کتابوں کا بھی علم رکھتے تھے، ان کا یہ قول تفسیروں میں آیا ہے، عجیب بات فرماتے ہیں، دھیان سے سنو کیسی خوبصورت بات ہے۔ کہتے ہیں قرأت فی الکتاب الاول، یعنی پہلے کی کتاب میں نے پڑھا، آسمانی کتاب میں نے یہ پڑھا، اللہ فرماتا ہے وعزتی وجلالی من اعتصم بی، میری عزت کی قسم، اللہ کہہ رہا ہے میری عزت کی، میرے جلال کی قسم، جو مجھ سے جڑ جاتا ہے، جو میری ذات سے متعلق ہو جاتا ہے، اگر آسمان والے اور زمین والے سب مل کر اس کے خلاف تدبیر کریں تو ان تدبیروں کے درمیان سے میں اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دیتا ہوں۔ اگر آسمان والے اور زمین والے سب مل کر اس بندے کے خلاف تدبیر کریں، میں ان تدبیروں کے درمیان سے اس کو نکال دیتا ہوں۔ اور اگلا جملہ یہ کہ جو مجھ سے نہیں جڑتا ہے، جو مجھ سے تعلق نہیں رکھتا ہے، میں اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لیتا ہوں، اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یقین دہانی کرا رہا ہے اور قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ عزت اور جلال کی قسم، جو مجھ سے جڑ جائے گا، آسمان زمین کی سب مخلوق مل کر اس کے خلاف تدبیر کرے، ان سازشوں اور تدبیروں کے درمیان سے میں راستہ نکال دوں گا۔ قرآن پاک میں بھی اس مفہوم کی آیت آئی ہے، ارشاد ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں دشمنوں کی تدبیریں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ قید کا لفظ ہے، قید کہتے ہیں تدبیر، مکر، فریب، سازش، دھوکہ اور کسی کے خلاف کی جانے چلنے والی چال، یہ سب مفہوم مکر میں چھپا ہوا ہے۔ اور چونکہ قرآن ایسا ہے کہ اس کے بعض حصوں کی تفسیر کرتے ہیں، اس لیے اس آیت کو سمجھنے سے پہلے وہ آیت پڑھو جہاں یہ لفظ اور آیا ہے، وہاں 13ویں پارے میں ارشاد ہے وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، دشمنوں کی سازشیں ایسی کہ پہاڑ ان سازشوں سے ہٹ جائیں۔ اب اس آیت کو پڑھو کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ مکر اور قید چاہے جس شکل میں بھی ہو، تدبیر اور سازش چاہے کتنے ہی اعلیٰ پیمانے پر کی جائے، اگر تمہارے اندر صبر ہوگا اور تقوی ہوگا تو دشمنوں کی تدبیر تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی۔ مکر اور قید، فریب اور دھوکہ اور چال اور سازش، وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اگر تمہارا صبر بھی کامل ہو اور تمہارا تقوی بھی کامل ہو۔ صبر کامل
اور تقوی کامل۔ تو یہ تدبیریں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گی۔ یہی بات حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی آسمانی کتاب میں ہے سارے آسمان و زمین کی مخلوق سازش کرے لیکن اللہ اس کے بیچ سے راستہ نکال دے گا۔ اللہ ہی ہے راہ پیدا کرنے والا۔ ارشاد ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ کون ہے جو پریشان حال کی دعا سنتا ہے؟ کون ہے جو مشکل اور مصیبت کو دور کرتا ہے؟ اللہ ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مشکل میں پڑے ہوئے کی دعا سنتا ہے اور اس کی مشکل کو آسان کرتا ہے۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، شیخ ابو بکر کے حوالے سے وہ ایک شخص کا قصہ بیان کرتے تھے کہ وہ جا رہا تھا بغداد سے کسی علاقے کی طرف اور ہمیشہ سفر کرتا تھا۔ کہتا ہے کہ وہ شخص بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ جا رہا تھا، تنہا تھا، راستے میں ایک آدمی مل گیا۔ اس نے کہا مجھ کو بھی ساتھ میں لے لو، میری بھی منزل وہی ہے جہاں تم جا رہے ہو۔ دونوں ساتھ میں چل پڑے۔ وہ شخص بھی بیچارہ ایسا تھا کہ سمجھ نہیں سکا، وہ اس کو ساتھ لے کر چلا۔ جب راستے میں چل رہے تھے اس نے کہا جہاں ہم کو جانا ہے اس کا ایک آسان راستہ بھی مجھ کو معلوم ہے، اگر تم چاہو تو اس راستے سے میں لے کر چلوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر کم وقت میں پہنچ جائے تو اچھا ہے، مجھے تو بس ایک ہی راستہ معلوم ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں ہمیشہ جاتا ہوں، چلو۔ اب اس کے کہے ہوئے پر یہ چل پڑا، لیکن وہ اس کو لے کر ایک جنگل میں چلا گیا اور خوفناک وادی میں، اور وہاں بہت سے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے، لوگوں کے مرے ہوئے لوگ پڑے ہوئے ہیں اور ان کے جسم کی ہڈیاں وہاں موجود ہیں۔ وہ ڈاکو تھا اور نہایت خطرناک انسان تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے تلوار نکال لی اور کہا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا مال لے لو، اسباب لے لو، مجھ کو کیوں مارتے ہو؟ اس نے کہا مال تو میرا ہو چکا مگر قتل کروں گا تاکہ میرا راز نہ کھلے، اور یہ سب جو مرے پڑے ہیں سب میں نے مارے ہیں، اور ان کا مال بھی لوٹا اور لا کر ان کو یہاں قتل کر دیا تاکہ میرا راز باہر نہ جائے، تجھ کو بھی قتل کیے بغیر چھوڑوں گا نہیں، اور مال تو میرے ہاتھ میں آ ہی چکا ہے۔ وہ شخص ڈر اور خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے کہا اچھا اب مرنا تو ہے ہی، مجھ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ اس نے کہا جلدی سے پڑھ لو۔ یہ کھڑا ہوا اور خود اپنی کیفیت بیان کرتا ہے کہ نماز شروع کی مگر قرآن یاد ہی نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ وہ تلوار لے کے سر پہ کھڑا ہوا ہے تو کوئی آیت ہی یاد نہیں آ رہی۔ بہت ذہن دوڑایا اور زبان پر یہ آیت جاری ہوئی امن یجیب المضطر اذا دعا، یا یہ کہ جلدی سے 2 رکعت پڑھ لی اور اس کے بعد دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور اس میں یہ آیت پڑھی، دونوں بات آئی ہے۔ کہتے ہیں وہ شخص کہ جیسے ہی میں نے دعا مانگی اور اللہ کے پاک کلام کی یہ آیت پڑھی امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے وہ جو مصیبت زدہ پریشان حال کی دعا سنتا ہے قبول کرتا ہے، میں نے یہ آیت پڑھی اللہ سے دعا مانگی، بس اچانک اس جنگل بیابان میں ایک گھوڑ سوار آ گیا اور نہایت سفید کپڑا پہنے ہوئے، نے پڑھی ہے میں اسی کا قاصد ہوں، یعنی وہ اللہ جس نے یہ آیت اتاری ہے اسی کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اس ڈاکو کو قتل کر کے چل پڑا۔ لا الہ الا اللہ۔ بہت سے واقعات ہیں کہ کس طرح اللہ کی طرف سے مشکل وقت میں اچانک امداد ظاہر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ روم کی طرف لشکر بھیجا گیا تھا مسلمانوں کا اور مشکل پیش آئی اور مسلمانوں کو لگی، ان میں ایک بہت ایسے موڑ پر پہنچ گئی کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے، وہ چاہتے تھے آگے جائیں مگر گھوڑا ان کا پیچھے ہٹنے لگا،
بہت نیک متقی آدمی تھے، تو انہوں نے گھوڑے کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا میں نے تجھ کو اس کے لیے پالا پوسا تھا کہ جب مشکل وقت آئے گا تو تم پیچھے ہٹنے لگو گے؟ کیا میں نے اس کے لیے تم کو تیار کیا تھا؟ وہ خدا کی قدرت دیکھو، وہ گھوڑا بول پڑا، اس نے کہا کہ آپ بھلے انسان ہیں لیکن آپ نے مجھ کو نوکروں کے سپرد کر دیا ہے، وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، مجھ کو چارہ پانی ٹھیک سے نہیں دیتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں۔ اس نے کہا غلطی ہوئی، آج سے تمہاری خدمت میں خود کروں گا۔ اور پھر وہاں سے واپسی ہوئی اور لوگوں میں یہ قصہ مشہور ہوا، لوگوں میں یہ بات مشہور ہوئی اور لوگ آنے لگے، ان سے پورا قصہ معلوم کرتے تھے کہ گھوڑے نے کیسے بات چیت کی۔ اب اگلا حصہ جو اصل سنانا تھا، جس علاقے پر انہوں نے، وہاں کے کافر بادشاہ کو بھی یہ بات معلوم ہوئی۔ اس نے کہا کہ جب تک ایسا نیک آدمی ان لوگوں میں موجود ہے ہم ان پر فتح نہیں پا پائیں گے، اس لیے ایسا کرو کہ کوئی تدبیر کرو اور اس آدمی کو قید کر کے ادھر لے آؤ، وہ ادھر آ جائے گا، جدھر وہ ہوگا لڑائی وہ جیتیں گے۔ اس شخص کا بھی یقین دیکھو، کہتا تھا کہ وہ نیک انسان ہے، جدھر وہ ہوگا وہی لوگ لڑائی جیتیں گے، تو قید کر کے لے آؤ۔ چنانچہ ایک آدمی کو اس نے جاسوس کو بھیجا، وہ جاسوس آیا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے ان کی خدمت میں رہنے لگا اور کچھ دنوں میں اعتماد حاصل کیا، اور پھر ایک دن بہانے سے ان کو ویرانے کی طرف لے گیا، اور بادشاہ کے ہاں سے بھی ایک سپاہی، طاقتور سپاہی کو اس نے بلایا تھا کہ ہم دونوں مل کر اس کو قید کر لیں گے اور لے کر جائیں گے۔ اس نیک شخص یہ باتوں سے بہلا پھسلا کر لے گیا۔ اب جب ویرانے میں پہنچے تو اس نے اصلیت ظاہر کی کہ میں تمہارا کوئی عقیدت مند نہیں ہوں، میں تو قید کرنے کے لیے آیا ہوں اور اب میں تم کو پکڑ کے لے جاؤں گا۔ اور سپاہی بھی نکل کر آ گیا اور دونوں نے چاہا کہ ان کو قید کر لیں، اس نیک شخص کو۔ بس اس شخص نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ایک جملہ کہا، بس ایک جملہ کہا، یا رب اکفنیہما، اللہ ان دونوں کے لیے کافی ہو جا، میرے لیے ان دونوں کے لیے، میری طرف سے ان دونوں کے لیے کافی ہو جا۔ بس اتنی دعا کی، ایک جملہ اللہ سے کہا، اللہ تو کافی ہو جا۔ دعا جیسے ہی مکمل کی، اس جنگل میں سے دو بڑے شیر نکل کر آئے، ایک نے اس کو چیرا پھاڑا، ایک نے اس سپاہی کو کھایا، اور پھر دونوں جنگل میں واپس چلے گئے۔ یہ اللہ مشکل وقت میں مدد فرماتا ہے اور اللہ ہی ہے جو مصیبت کو دور کرتا ہے۔ بہت لمبا باب ہے کہ ایک ایک چیز پر غور کرتے جائیے کہ اللہ کس کس طرح احسان کرتا ہے، نوازتا ہے، مشکل سے نجات عطا کرتا ہے، اللہ کہاں کہاں کس کس طور پر اپنی نصرت، اپنی تائید عطا فرماتا ہے، کس طرح ایمان کے ذوق و شوق کو دل میں جگاتا ہے، رگ و پے میں اپنا نام جاری کرتا ہے، اولاد، عافیت، سہولت، ماں باپ اور کیا کیا نعمتیں دیتا ہے، اتنی نعمت کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر گننے پہ آؤ تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمت دیتا ہے۔ تو جب ان نعمتوں پر ہم غور کریں گے اور خدا کی قدرت پر غور کریں گے تو اللہ کی محبت خود بخود دل میں آئے گی۔ یہ ہے راستہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کا، اور اس کی کچھ اور تھوڑی سی تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر عرض کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔